حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی کمسنی کے باوجود آپ کے فضائل و کمالات، علم و حکمت، ادب، عقلی کمال کے بارے میں جب مامون کو علم ہوا اور اس نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء اور دانشوروں سے بہتر پایا تو آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر کے مدینے بھیج دیا۔ وہ ہمیشہ آپ کا احترام و اکرام کرتا تھا۔ امام تمام انسانی کمالات کا حامل ایک مکمل انسان ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا عیب یا نقص نہیں پایا جاتا، اور یہ عصمت کے لیے لازم ہے۔ انہی 12 ائمہ میں سے ایک امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال سے زیادہ نہیں تھی اور جوانی ہی میں مولا کی شہادت ہو گئی، اس لیے آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی احادیث لوگوں کے درمیان بیان نہیں ہو سکیں اس طرح جس طرح بیان ہونے کا حق رکھتی تھیں۔ آپ 7 سال اور چند ماہ کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے۔ اس کمسنی میں بھی آپ کے اندر تمام دینی معلومات اور تمام انسانی کمالات بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، لیکن کمسنی کی وجہ سے آپ کے ذاتی کمالات اکثر افراد کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے شیعوں کی نظروں سے بھی پوشیدہ رہے۔ مامون نے آپ کے والد کی شہادت کے بعد آپ کو مدینے سے بغداد بلا لیا اور آپ کا احترام کیا، اور جو کچھ آپ کے والد کو عطا کیا کرتا تھا وہ آپ کو بھی عطا کیا، اور اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام کی زوجیت میں دینا چاہا اور اس کی خبر بنی عباس کے بزرگوں کو ہوئی تو ان کو بہت گراں گزرا، اور ان لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں ان کو بھی ولی عہد نہ بنا دیا جائے، جیسا کہ پہلے امام علی رضا علیہ السلام کو بنایا جا چکا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگرچہ اس بچے نے آپ کو حیرت زدہ کر رکھا ہے، لیکن یہ بہرحال ہے تو بچہ ہی، اور علم و معرفت اور فقہ سے بے بہرہ ہے۔ آپ ہمیں مہلت دیں کہ ہم اس کو ادب اور فقہ سکھا دیں، اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہو کریں۔ مامون نے جواب دیا، وائے ہو تم پر، میں اس جوان کو بہتر پہچانتا ہوں۔ یہ جوان ایسے اہل بیت میں سے ہے جن کو خداوند عالم کی طرف سے علوم عطا ہوتے ہیں اور ان پر الہام ہوتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد ہمیشہ دینی علوم اور ادب میں تمام دوسرے انسانوں سے بے نیاز تھے۔ اگر تم چاہو تو ان کا امتحان لے سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ بہترین پیشکش ہے، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ کوئی وقت معین کر دیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی ایک عالم ان سے فقہ
اور شریعت کے بارے میں سوالات کرے۔ اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مامون نے کہا، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ وہ لوگ دربار سے باہر نکلے اور فیصلہ کیا کہ یحییٰ بن اقسم کوفی جو قاضی القضاء تھے انہیں امتحان کے لیے بلایا جائے۔ ان لوگوں نے یحییٰ بن اقسم سے کہا، کچھ سخت سوالات تیار کر لیں تاکہ مامون کے سامنے ابن رضا کا امتحان لے کر ان کو خاموش کر سکیں۔ ان لوگوں نے اسے بہت مال و دولت دینے کا لالچ دیا۔ وہ لوگ روز معینہ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ مامون کے دربار میں پہنچے۔ مامون نے حکم دیا، فرش بچھایا جائے اور 2 تکیے لا کر رکھ دیے جائیں۔ اس وقت امام، جن کی عمر مبارک 18 سال اور چند مہینے تھی، اس بزم میں حاضر ہوئے اور دونوں تکیوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن اقسم بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کھڑے ہوئے۔ مامون بھی امام کے پاس بیٹھ گیا۔ یحییٰ بن اقسم نے مامون سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو جعفر سے کچھ سوالات کروں؟ مامون نے کہا، خود ابو جعفر سے اجازت لو۔ یحییٰ نے آپ سے اجازت لے کر سوال کیا، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اس سے پوچھا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر؟ وہ شخص عالم تھا یا جاہل؟ عمداً ایسا کیا تھا یا غلطی سے ایسا ہو گیا تھا؟ وہ شخص آزاد تھا یا غلام؟ وہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں؟ یحییٰ بن اقسم ان سوالات کا جواب دینے سے معذور تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور حاضرین نے اچھی طرح اسے محسوس کر لیا۔ اس وقت مامون نے کہا، اس نعمت اور توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا تم نے، میں نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا وہ حق تھا۔ پھر اس کے بعد امام سے عرض کیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان فقہی مسائل کی فروعات کا جواب آپ خود ہی دے دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ امام نے فرمایا، اگر شکار حرم کے باہر کیا ہو اور وہ شکار بڑے پرندے کا ہو تو 1 گوسفند کفارے میں دے۔ اگر حرم میں مارا ہو تو 2 گوسفند یعنی 2 بھیڑ کفارے میں دے۔ اگر شکار چھوٹے پرندے کا ہو اور حرم کے باہر مارا ہو تو 1 بھیڑ کا بچہ کفارے میں دے۔ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، اگر جنگلی گدھے کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ 1 گائے ہے۔ اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ 1 اونٹ ذبح کرنا ہے، اور اگر شکار ہرن کا ہو تو اس کا کفارہ
ایک بھیڑ ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا شکار حرم میں کیا ہو تو کفارہ 2 گنا ہو جائے گا، اور کعبے کے پاس ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر احرام حج کا ہو تو وہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے اور اسے منی میں ذبح کرے۔ حالت احرام میں کفارہ عالم اور جاہل دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر عمدن کیا ہو تو گناہگار بھی ہے، اور اگر غلطی سے ہو گیا ہو تو گناہگار نہ ہوگا، صرف کفارہ واجب ہوگا۔ جو کفارہ آزاد شخص پر واجب ہے وہ خود اسے دینا پڑے گا، لیکن اگر غلام ہے تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر لازم ہے۔ اگر شکار کرنے والا نابالغ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے والا اگر اپنے عمل پر توبہ کر لے تو آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور اپنے گناہ پر اصرار کرے تو آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ سن کر مامون دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اگر مناسب سمجھیں تو آپ ہی یحییٰ سے کوئی سوال کریں۔ امام نے یحییٰ بن اقسم سے سوال کیا، مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے دن کی ابتدا میں ایک عورت کی طرف دیکھا تو اس کا دیکھنا حرام تھا۔ دن چڑھ جانے کے بعد اس مرد کے لیے اس عورت کی طرف دیکھنا حلال ہو گیا۔ ظہر کے وقت اس عورت کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو گیا، اور عصر کے وقت اس کی طرف دیکھنا حلال ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد دوبارہ اس عورت پر نظر ڈالنا حرام ہو گیا۔ عشاء کے وقت پھر حلال ہو گیا، آدھی رات میں پھر حرام ہو گیا، طلوع فجر کے وقت پھر حلال ہو گیا۔ یہ عورت کیسی عورت ہے، اور یہ حلال و حرام ہونا کس طرح پیش آیا؟ یحییٰ بن اقسم نے عرض کیا، مجھے ان سوالوں کا جواب معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ امام مالی مقام نے فرمایا، مذکورہ عورت ایک کنیز ہے جس کی طرف دن کی ابتدا میں ایک نامحرم دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا حرام ہے، لیکن دن چڑھے وہ مرد اس کنیز کو اس کے آقا سے خرید لیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت اس سے شادی کر لیتا ہے اور اس عورت کو دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔ مغرب کے وقت ظہار کی صورت میں اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ عشاء کے وقت کفارہ دے دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا پھر حلال ہو جاتا ہے۔ آدھی رات میں اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر کے وقت اسے پھر رجوع کر لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر مامون نے حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا، تم میں سے کون اس طرح فقہی مسائل کا جواب دے سکتا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تم لوگوں نے جو فضل و کمال اور جو علم دیکھا وہ اہل بیت کا خاصہ ہے، اور کم سنی
ان کو ان کمالات سے محروم نہیں کرتی ہے۔ جب حاضرین امام جواد علیہ السلام کے فضائل و کمالات سے آگاہ ہو گئے تو مامون نے امام کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر دیا۔ خطبہ عقد پڑھا گیا اور حاضرین کے درمیان ہدایہ تقسیم کیے گئے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔